حلال روزی 6 رجب المرجب سن 1422 ہجری مطابق 24 ستمبر سن 2021 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البررة السباق إلى الإيمان والهجرة وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما. گرامی قدر حاضرین محفل، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد انسان کے ساتھ بہت سی ضروریات لگا دی ہیں. جیسے کھانے کی ایک ضرورت ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، کھانے کا محتاج ہوتا ہے، کھانے کی اس کو ضرورت پڑتی ہے. انسان کو پیاس لگتی ہے، پیاس بجھانے کے لیے اس کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، پانی پی لیتا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے، پھر پیاس لگتی ہے، پھر پانی پی لیتا ہے. بدن کو چھپانے کے لیے، بدن کو ڈھانپنے کے لیے انسان کو کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے، کپڑے پہن لیتا ہے، انسان کا بدن ڈھک جاتا ہے. اسی طرح بود و باش کے لیے رہنے کے واسطے انسان کو مکان کی ضرورت پڑتی ہے. بعض انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنا ذاتی مکان دے دیتے ہیں، اور بعض انسانوں کو اپنا ذاتی مکان نہیں ملتا، وہ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں. اللہم احفظنا، یا دوسرے لوگ بنا کرائے کے ان کو اپنے مکان میں رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ مکان کی سیفٹی کرتے رہیں، مکان کی حفاظت کرتے رہیں. تو غرض ہے کہ انسان کے پیچھے بہت سی ضروریات اور بہت سی حوائج لگی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے پیچھے ضروریات لگانے کے بعد ان ضروریات کو پورا کرنے کے اسباب بھی مہیا فرما دیے ہیں. اسباب زندگی، اسباب معیشت خالق ارض و سما نے انسان کے لیے مہیا فرما دیے. جیسا کہ 8ویں پارے میں سورہ اعراف کے پہلے رکوع کے آخر میں اللہ نے فرمایا ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اللہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اے انسانو، اے بنی آدم، اے افراد بشر، ہم نے آپ کے لیے زمین میں رہنے کا ٹھکانہ بنایا، اور ہم نے آپ کے لیے زمین میں زندگی گزارنے کے اسباب پیدا فرما دیے. لہذا یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. مکان دینا مستقل ایک نعمت ہے، گھر دینا مستقل ایک نعمت ہے، پھر اسباب زندگی عطا فرمانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. کھانا انسان کے واسطے بڑی نعمت، پانی انسان کے واسطے بڑی نعمت ہے، کپڑے انسان کے واسطے بڑی نعمت ہے. دنیا کے اندر
عام طور سے انسان اپنے پیٹ کو بھرنے کے واسطے، اپنی بیوی کے خرچے کو اٹھانے کے واسطے، اپنے خرچے کو اٹھانے کے واسطے، اپنے بال بچوں کے خرچوں کے اٹھانے کے واسطے دوڑ دھوپ کرتا ہے، قد و کاوش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، خون پسینے کو ایک کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تاکہ آرام سے 2 روٹی مل سکے، آرام سے کھانا مل سکے، مہیا ہو سکے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے گرامی قدر سامعین و سامعات دنیا کے اندر خیر کے معاملے کو بھی جاری فرمایا ہے اور شر کے معاملے کو بھی جاری فرما دیا ہے۔ یہاں خیر کا پودا بھی برگوبار لاتا ہے اور شر کا پودا بھی اپنے برگوبار لاتا ہے۔ دونوں چیزیں باری تعالیٰ نے اس عالم دنیا کے اندر چلا رکھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی فرما دی ہے کہ میں خدا شر کو اور فتنے کو اور فساد کو اور برائی کو اور بدمعاشی کو اور بدکرداری کو اور بدگفتاری کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی خیر کو اور بھلائی کو اور حسنات کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ اعلان فرما دیا کہ میں خیر کو پسند کرتا ہوں، بھلائی کو پسند کرتا ہوں، یوں میں نے دنیا کے اندر دونوں سلسلے جاری اور ساری کر رکھے ہیں، تو انسان کو خیر کی جانب سبقت کرنی چاہیے، انسان کو بھلائی کی جانب دوڑنا چاہیے، اچھی باتوں کی جانب دوڑنا چاہیے، جلدی سے ان پر عمل کر لینا چاہیے کہ پتہ نہیں اگر ہم نے ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کو ٹال دیا، مؤخر کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ پھر موت کے پنجے ہمارے اندر گاڑ دیے جائیں اور موت ہمیں یہاں سے لے جائے اور پھر ان نیک اعمال پر عمل کرنے کی ہمیں فرصت نہ ملے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے کھانے کے مسئلے میں بھی، طعام کے مسئلے میں بھی، فوڈ کے مسئلے میں بھی یہ بات رکھی ہے کہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے جو کھانا آپ کو مل جائے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے آپ کو جو چیز بھی مل جائے، چاہے وہ جائز طریقے کا کھانا ہو یا جائز طریقے کے کپڑے ہوں یا جائز طریقے کی کھانے پینے کی کوئی اور چیز ہو یا جائز طریقے کے پیسے ہوں، جائز طریقے کے نوٹ ہوں، جائز طریقے کا سونا ہو، جائز طریقے کی چاندی ہو، تو آپ اس جائز طریقے سے ملنے والی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ ارباب عقل و دانش ہیں، جو لوگ دانش مند ہیں، جو لوگ سمجھ بوجھ کا مادہ اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ حلال چیز کی جانب دوڑتے ہیں اور حرام چیز سے اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باری تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے، اس قرآن کے اندر متعدد مقامات پر مختلف آیات کریمہ کے اندر یہی چیز بیان فرمائی گئی ہے کہ دیکھو، حلال اور طیب اور پاکیزہ اور نفیس چیزوں کا استعمال کرو، حرام چیزوں کو ترک کر دو۔ چنانچہ 18ویں پارے میں سورہ مومنون کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبرو، آپ پاکیزہ چیزیں کھائیے، حلال چیزیں کھائیے، جس کا مطلب یہ کہ حرام چیزوں کو آپ اپنے قریب بھی نہ آنے دیں، اور آپ لوگ نیک اعمال کرتے رہیں۔
انی بما تعملون علیم، بے شک میں ان تمام کاموں کو جاننے والا ہوں جن کو آپ لوگ دنیا میں کرتے رہتے ہیں۔ اس میں یعنی اس آیت کریمہ میں آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات تو اپنے پیغمبروں کو خطاب فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمائی کہ آپ لوگ حلال چیزوں کو استعمال کریں، آپ پاکیزہ حلال چیزوں کو کھائیں پئیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اگرچہ کلو کا لفظ ہے جس کے معنی کھانے سے متعلق ہیں، لیکن حلال چیزوں کا تعلق انسان کی تمام زندگی سے ہے۔ انسان کی روٹی بھی حلال کی ہو، انسان کا سالن بھی حلال کا ہو، انسان کی چائے بھی حلال کی ہو، انسان جو دودھ پی رہا ہے وہ دودھ بھی حلال کا ہو، انسان اپنے گھر کے اندر جو چٹنی استعمال کر رہا ہے وہ بھی حلال کی ہو، انسان اپنے جسم کے اوپر جو کپڑے پہن رہا ہے، جو کرتا پہن رہا ہے، جو پاجامہ پہن رہا ہے، جو لنگی پہن رہا ہے، جو تہبند پہن رہا ہے، جو ٹوپی پہن رہا ہے، ایسے عورت جو جمپر پہن رہی ہے، جو شلوار پہن رہی ہے، جو شمیز پہن رہی ہے، عورت جو دوپٹے کا استعمال کر رہی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں حلال کی ہونی چاہیے۔ انسان جس چارپائی پر سو رہا ہے وہ حلال کی ہونی چاہیے، انسان جس چادر کے اوپر لیٹا ہوا ہے وہ حلال کی ہونی چاہیے، انسان جس بستر کے اوپر آرام کر رہا ہے وہ بستر حلال کا ہونا چاہیے، حرام کا قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ تو آیت کریمہ میں اگرچہ کھانے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ پاکیزہ چیزیں استعمال کریں، یعنی حلال چیزیں کھائیں، لیکن یہ آیت کریمہ عام ہے، انسان کی زندگی کے تمام شعبوں پر یہ آیت کریمہ حاوی ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیلاً عرض کیا کہ انسان کے مراحل میں سے ہر مرحلے کے اوپر حلال چیز اجاگر ہونی چاہیے اور حرام چیز سے اجتناب ہونا چاہیے، اس سے پرہیز ہونا چاہیے۔ اگر انسان اپنی کمائی کو حلال طریقے سے کرے گا، دکانداری حلال طریقے سے کرے گا، تجارت لین دین حلال طریقے سے کرے گا، تو ظاہر ہے کہ جو روپیہ پیسہ اس کے پاس آئے گا وہ حلال طریقے کا ہوگا۔ اب وہ حلال پیسے سے جو کھانا کھائے گا وہ بھی حلال ہوگا، بشرطے کہ وہ کھانا شریعت اسلامیہ کے اندر جائز ہو۔ یہ نہیں کہ آدمی نے حلال پیسے سے ناجائز کھانا خرید لیا، جیسے خنزیر کا گوشت خرید لیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ نہیں، پیسہ بھی حلال کا ہو اور حلال پیسے سے حلال چیز ہی خریدی گئی ہو، اور حلال پیسے سے جائز چیز کا استعمال کیا گیا ہو۔ اب ایک عورت ہے، اس کے پاس جائز 100 روپے 200 روپے 500 روپے موجود ہیں، اور وہ جائز 500 روپے میں کوئی چیز خریدنا چاہتی، مثلا کپڑا خریدنا چاہتی، اس نے جناب جائز 500 روپے سے ایسا کپڑا خرید لیا کہ جس کے استعمال کرنے کے بعد عورت کا اندر کا جسم چمک رہا ہے۔ شلوار پہنی تو وہ اتنی جناب باریک کپڑے کی پہنی کہ تمام ٹانگیں اس کی دکھ رہی ہیں، تمام گھٹنے اس کے دکھ رہے ہیں، جیسے آج کل کی عورتیں ایسا ہی لباس استعمال کر رہی۔ ایسے ہی جمپر ایسے کپڑے کا استعمال کیا کہ جس سے اس کا پیٹ بھی دکھائی دے رہا ہے، اس کا سینہ بھی دکھائی دے رہا ہے، اس عورت کی کمر بھی دکھائی دے رہی ہے، تو ایسا کپڑا تو شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے۔ تو پیسہ تو جائز تھا، لیکن اس نے ایک حرام کپڑا خرید لیا جو اس کے لیے قطعاً درست نہیں تھا۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے یہ عرض کر رہے ہیں کہ پیسہ بھی حلال کا ہو، روپیہ بھی حلال کا ہو،
دینار بھی حلال کا ہو، درہم بھی حلال کا ہو، اور جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ بھی حلال کی ہو، یعنی شریعت اسلامیہ نے اس کے استعمال کی بندے کو اجازت دی ہو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ آیت کریمہ کے 3 جز ہو گئے۔ پہلے جز میں یہ بات فرمائی گئی کہ پاک حلال چیزوں کا استعمال کرو، اور میں نے عرض کیا کہ آیت کریمہ کے 3 اجزاء میں سے پہلا جز صرف کھانے سے متعلق نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق ہے، جیسے میں نے تفصیل عرض کی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر دوسرے جز میں فرمایا کہ اے پیغمبروں نیک اعمال کرتے رہو۔ پہلے جز میں فرمایا تھا کہ نیک پاکیزہ اور حلال چیزوں کا استعمال کرو، تو بھائی پیغمبر تو حلال چیزیں استعمال کرتے، پاکیزہ چیزیں استعمال کرتے، پیغمبروں کا کھانا بھی حلال، پیغمبروں کا لباس بھی حلال، پیغمبروں کا مکان بھی حلال، پیغمبروں کا بستر بھی حلال، نبیوں اور رسولوں کی تمام چیزیں حلال۔ نبی اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی کے مطابق تمام کا تمام کام کرتا ہے، سارے نبیوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پیغمبروں کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیغمبروں پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو اور نیک اعمال کرتے رہو، یعنی پیغمبروں کے اوپر ڈھال کر پیغمبروں کی امتوں کو یہ بات سنانی ہے۔ جیسے ڈھالوں مثالوں میں کوئی بات پیش کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح خطاب تو ہے پیغمبروں کو، لیکن سنانا ان کی امتوں کو ہے، کیونکہ پیغمبر تو ظاہر سی بات ہے حرام چیز کا استعمال کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ حرام چیز کا استعمال گناہ کبیرہ ہے، اور پیغمبر کی زندگی، نبی کی زندگی، رسول کی زندگی نبی بننے سے پہلے بھی پاک صاف ہوتی ہے، یعنی تمام صغائر اور کبائر سے پاک صاف ہوتی۔ نبی بننے سے پہلے کوئی گناہ نہیں کرتا، اور نبی بننے کے بعد بھی پوری زندگی کوئی گناہ نہیں کرتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ چنانچہ پیغمبروں کو خطاب کر کے ان کی امتوں کو سنانا مقصود ہے کہ تم یہ کام مت کرنا۔ تو دوسرے جز میں اللہ نے فرمایا وَعَمَلُوا صَالِحًا، کہ آپ لوگ نیک کام کرتے رہو۔ ہمارے علماء کرام نے ارشاد فرمایا، حضرات مفسرین عظام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے پہلے فرمایا کہ پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو، حلال چیزوں کو استعمال کرو اور نیک اعمال کرتے رہو، یعنی جو آدمی حلال چیزوں کو استعمال کرے گا اس کا کھانا بھی حلال کا ہوگا، اس کی روٹی بھی حلال کی ہوگی، اس کا پانی بھی حلال کا ہوگا، اس کی ترکاری اور سالن بھی حلال کا ہوگا، اس کا لباس بھی حلال کا ہوگا، اس کا مکان بھی حلال کا ہوگا، اس کی چارپائی سونے کی جس پر وہ آرام کرتا ہے وہ بھی حلال کی ہوگی، اس کی دکانداری اور تجارت اور معاملات اور تمام کا تمام لین دین حلال کا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ حلال چیزیں استعمال کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بادشاہ مطلق، شاہ مطلق اس کو نیک اعمال کی توفیق عنایت فرماتا رہے گا۔ نیک اعمال کو پاکیزہ روزی کے ساتھ، اور پاکیزہ روزی کو نیک اعمال کے ساتھ بہت بڑا ربط ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو جائز چیزوں کو، حلال چیزوں کو استعمال کرے گا نیک عمل کی توفیق ہوتی رہے گی، جو جائز اور حلال چیزوں کو کھائے گا، جائز طریقے سے زندگی گزارے گا، اس کو نماز کی توفیق بھی ملے گی، 5 وقتہ نماز پڑھنے کا عادی بن جائے گا، اذان سنتے ہی بے چین ہو جائے گا، اذان سنتے ہی طبیعت پھڑکے گی، طبیعت کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہوگا کہ جلدی سے میں مسجد پہنچ جاؤں۔ عورت ہوگی تو گھر میں جناب فوراً وضو کر کے
مسلح سنبھالے گی چاہے کتنے بڑا مہمان بیٹھا ہو، وہ کہے گی کہ میں نماز پڑھ لوں، آپ بھی نماز پڑھ لیجئے کیونکہ نماز کا وقت آن پہنچا ہے۔ بڑے سے بڑا مہمان بھی اگر نماز کی اذان ہو گئی اور بڑے سے بڑا مہمان بھی آپ کے مکان پر بیٹھا ہے تو پہلے آپ نماز پڑھیں اور اس مہمان کو بھی دعوت دیں کہ آپ بھی نماز پڑھ لیجئے۔ اگر اس کے پاس ٹوپی نہیں تو آپ ٹوپی دے دیجئے، اگر عورت ہے اس کے پاس دوپٹہ نہیں نماز پڑھنے کا تو آپ اس کو دوپٹہ دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دوپٹہ دینے کی وجہ سے آپ کو ثواب عنایت فرمائے گا، وہ بیچاری نماز پڑھ لے گی، اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے گی۔ عورتیں کہہ دیتی کیا کروں نماز کے اندر دیر ہو گئی، فلاں عورت بیٹھ گئی تھی، آ کر پڑوسن بیٹھ گئی تھی، پھوپھی بیٹھ گئی تھی، خالہ بیٹھ گئی تھی، سہیلی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ارے وہ خالہ، وہ پھوپھی، وہ سہیلی، وہ پڑوسن اللہ سے بڑی تھوڑی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس پڑوسن کی وجہ سے، اس خالہ کی وجہ سے، اس پھوپھی کی وجہ سے، اس موسی کی وجہ سے آپ نے نماز چھوڑ دی تو یہ خالہ آپ کی دشمن ہے، یہ پڑوسن آپ کی دشمن ہے اور یہ پھوپھی آپ کی دشمن ہے کیونکہ اس کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی۔ اگر آپ کے اندر خواتین و حضرات پکا ایمان ہوگا اور آپ کا اسلام پکا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی سے آپ کو سچی پکی لگن ہوگی تو جیسے ہی اذان ہوگی کتنا ہی بڑا مہمان ہوگا آپ فوراً کہہ دیں گی کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اللہ بلا رہا ہے، اب ہمیں اللہ کی ماننی ہے، اللہ کی نماز پڑھنی ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اللہ کے سامنے قیام کرنا ہے، اللہ کے سامنے سجدے کرنے ہیں، اللہ کے سامنے قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ کرنا ہے، لہذا چلو بہن آپ بھی نماز پڑھ لو۔ تو اس کے نماز پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اس لیے کہ آپ نے اس سے کہہ کر نماز پڑھوا دی۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے پروگرام کے بارے میں عورتیں کہہ دیتی کیا کرے مہمان ٹپک گئے، پروگرام کے وقت میں مہمان آ گئے، ارے بھائی مہمان کو بھی لے کر آ جاؤ، تم کوئی کھانے کی دعوت میں تھوڑی آ رہی ہو، تم تو اللہ کے دین کی مجلس میں آ رہی ہو، اس کو بھی لے کر آ جاؤ، تم بھی خدا کے دین کی محتاج ہو اور وہ آنے والی وہ بھی خدا کے دین کی محتاج ہے، تم بھی محتاج وہ بھی محتاج، چلو دین کی باتیں حاصل کرنے کے لیے چلو۔ جب آدمی کا ایمان پکا ہوتا ہے تو آدمی پھر مخلوق سے نہیں ڈرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے۔ اور آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے کلام پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ جو آدمی قیامت کے میدان میں مرد ہو یا عورت میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور ڈر کر پابندی سے نماز پڑھے گا، فجر کی نماز بھی پابندی سے، ظہر کی نماز بھی پابندی سے، عصر کی نماز بھی پابندی سے اور مغرب کی نماز بھی پابندی سے اور عشاء کی نماز بھی پابندی سے پڑھے گا یا پڑھے گی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے خوف کی وجہ سے وہ نیک اعمال کرے گا یا کرے گی، قیامت میں اس کو ایک جنت نہیں دوں گا بلکہ دو جنتیں دوں گا، ڈبل جنت ملے گی۔ لہذا بڑے سے بڑا مہمان آ جائے نماز کے وقت میں، سارے کام چھوڑ کر، ناشتہ چھوڑ کر، کھانا چھوڑ کر پہلے نماز کی ادائیگی کرو۔ جو عورت نماز کو ٹال کر پڑھے گی اللہ تبارک و تعالی ٹال کر اس کو نعمت دے گا، وہ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ میں نے مستقل اس سے پہلے بیان کیا تھا اس موضوع پر، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس عنوان کے تحت پوری مستقل کیسٹ موجود ہے، اس کو آپ سن کر تفصیل معلوم کر سکتی ہیں۔ لہذا آدمی کو اور عورت کو اپنا ایمان اللہ کی ذات اور صفات پر پکا رکھنا چاہیے، اور جب عقیدہ یہ ہوگا کہ روزی اللہ دیتا ہے، یہ آنے والا مہمان روزی نہیں دیتا، روزی کام بنانے والا اللہ ہے، یہ خالہ موسی پھوپھی چچا چچی یہ دوست اور سہیلیاں یہ کام بنانے والے نہیں، تو ایک آگ لگ جائے گی دل کے اندر کہ ہاں بھائی یہ تو بالکل محتاج بندے ہیں، ان کی خاطر میں اپنے خدا کو ناراض کیوں کروں؟ نہ، اذان ہو گئی میں تو بھائی جلدی سے نماز پڑھوں گی، میں ٹال کر نماز پڑھوں گی تو اللہ تعالیٰ قیامت میں کہیں یہ نہ کہہ دے کہ تو نے ٹال کر نماز پڑھی تو تجھے دیر میں ملے گی جنت۔ نہیں، ایسی چیز آدمی کو نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لازم آئے، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔
لہذا باری سبحانہ و تعالی کے لیے جب آدمی نے پکا یقین کر لیا کہ روزی اللہ دیتا ہے، کھلاتا پلاتا اللہ ہے، کپڑے اللہ دیتا ہے، چارپائی اللہ دیتا ہے، مکان اللہ دیتا ہے، باغ میں پھل اللہ دیتا ہے، دکان پہ گاہک اللہ بھیجتا ہے، جب یہ یقین کر لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ کسی سے ڈرے گا نہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب التفات کرے گا، اور اللہ کی جانب التفات کر کے اللہ کے خوف کی وجہ سے تمام نیک اعمال کرتا رہے گا، یعنی اوقات کے اوپر ان نیک اعمال کو کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جو میرا خیال کرے گا اور میرے سے ڈر کر مخلوق کی بات نہیں مانے گا بلکہ میری بات مانے گا، اس کو 2 جنتیں دوں گا، ڈبل جنت ملے گی اس کو، ڈبل، سنگل نہیں۔ چنانچہ سورہ رحمان کے اندر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیسرے رکوع کے اندر، سورہ رحمان میں 3 رکوع ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فرمایا ایسے انسان کے لیے 2 جنتیں، کیونکہ اس نے خالق اور رازق مجھ خدا کی ذات کو مان لیا۔ اللہ تعالیٰ جو جانور بیچارے اندھے ہو جاتے ہیں ان کو بھی تو اللہ ہی روزی دیتا ہے، جو چڑیا اندھی ہو گئی اس کو دیکھنا بند ہو گیا، اللہ اس کو بھی پالتا ہے کہ نہیں؟ اب انسان اتنا بدبخت ہو گیا کہ جہاں وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی جائز طریقے سے کام چلے گا نہیں تو ناجائز طریقے کی جانب دوڑ پڑتا ہے، صبر سے کام نہیں لیتا، اور یہ نہیں سوچتا کہ جس خدا نے اس وقت روزی بند کر رکھی وہی خدا روزی کھول دے گا۔ ذرا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، تھاوت سے کام لو، ایک وقت آئے گا کہ اللہ روزی کھول دے گا، اللہ تعالیٰ تمام کام بنا دے گا، لیکن صبر تو کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کو جانچنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے روزی تنگ کی تو کہیں جائز طریقے کو چھوڑ کر یہ آدمی اور یہ عورت ناجائز طریقے کی جانب تو نہیں جا رہے۔ لہذا اللہ امتحان لیتا ہے، کبھی دولت کو دے کر امتحان لیتا ہے کہ دیکھیں بندہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں دولت ملنے پر، اور کبھی دولت کو چھین کر، نعمتوں کو چھین کر امتحان لیتا ہے صبر کا، کہ دیکھیں بندہ تکلیف میں ہے تو صبر کر رہا ہے کہ نہیں یا میری شکایت کرتا پھر رہے۔ اس نے بندے کو شاکر بھی بننا چاہیے، صابر بھی، نعمت کے اوپر شکریہ اور تکلیف کے اوپر صبر۔ صبر اور شکر کا جوڑ ہے انسانی زندگی کے ساتھ، انسانی زندگی صبر اور شکر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، متعلق ہے، منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے۔ اس نے قرآن پاک میں 30ویں پارے میں سورہ فجر کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، مشہور سورت ہے سورۃ الفجر، اس میں اللہ نے بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جب نعمت ملتی تو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، اور جب ذرا تنگی آ جاتی، کاروبار بند ہو جاتا ہے تو روتا پیٹتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے میری توہین کر دی، اللہ نے میرے اوپر ظلم کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ فیل ہو گیا صبر کے امتحان میں، جب اللہ کی شکایت کر دی تو صبر کے امتحان میں، صبر کی آزمائش میں یہ فیل ہو گیا۔ اس لیے کہا گیا کہ بھائی اپنے ایمان کو اور یقین کو اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ بالکل منسلک کر لو، وابستہ کر لو، کیونکہ کھلاتا پلاتا اللہ تعالیٰ ہے،
حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ملک مصر سے نکل کر ایک گاؤں کو چلا، راستے میں ایک جگہ مجھے نیند آ گئی، کافی دیر تک میں سوتا رہا۔ جب میں بیدار ہوا میری آنکھ کھلی اور میں نے بالکل پورے طور سے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اندھی چڑیا پیڑ سے نیچے گر پڑی۔ میرے چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ تھے، بس مجھے وہاں پر نیند آ گئی، میں سو گیا۔ ایک اندھی چڑیا۔ تو حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اندھی چڑیا پیڑ سے نیچے گر پڑی۔ اس کی آنکھیں خراب تھیں، چاروں طرف میرے پیڑ ہی پیڑ تھے، درخت ہی درخت تھے۔ ایک پیڑ سے وہ اندھی چڑیا نیچے کو گری، اور جیسے ہی وہ چڑیا، اندھی چڑیا پیڑ سے نیچے کو گری تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت زمین کو پھٹنے کا حکم دیا۔ اس کے گرتے ہی زمین پھٹی اور زمین کے اندر سے اللہ تبارک و تعالی نے دو تشتریاں، دو رکابیاں نکالی۔ ایک تشتری، ایک رکابی سونے کی تھی اور دوسری چاندی کی تھی۔ ایک تشتری کے اندر تل رکھے ہوئے تھے اور دوسری میں پانی رکھا ہوا تھا۔ وہ چڑیا، اندھی چڑیا، اس تل کی رکابی میں سے تل کھاتی تھی اور دوسری رکابی کے پاس جا کر اس میں سے پانی پیتی تھی۔ اب بتاؤ اس اندھی چڑیا کو کس نے بتایا کہ تیرے پاس یہ تل کی رکابی ہے، اور کس نے بتایا کہ تیرے پاس یہ پانی کی رکابی موجود ہے، تشتری موجود ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی جیسے انسان کے دل کے اندر بات ڈالتا ہے ایسے ہی جانوروں، چرندوں، پرندوں، درندوں، پرندوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے۔ سارے چرندے، پرندے، حیوانات، جانور سب اللہ ہی کے تو محتاج ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں سارا کرشمہ دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یا اللہ تو کتنا بڑا ہے۔ سارے انسانوں کو تو کھلاتا پلاتا ہے ہی، لیکن اس اندھی چڑیا کی روزی روٹی کا تو نے کیسے انتظام کر دیا؟ تو انسان کے منہ میں جو 32 دانت لگے ہوئے ہیں، ان 32 دانتوں کو لگانے کے بعد کیا تو انسان کو کھلائے گا پلائے گا؟ نہیں، ضرور کھلائے گا، مگر انسان یقین نہیں کرتا اللہ کی ذات پر۔ فرماتے ہیں ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کہ یہ دیکھ کر میں نے کہا کہ بس یہ چڑیا میری عبرت کے لیے کافی ہے، میری نصیحت کے لیے کافی ہے، اور میں نے اپنے حقیقی مولا آقا اللہ تبارک و تعالی کے دروازے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقبول کر لیا۔ تو جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات و صفات پر یقین کرے گا وہ حلال روزی کی تلاش میں نکلے گا، حرام کو چھوڑے گا۔ وہ کہے گا کہ میں مرتات مر جاؤں گا لیکن حرام کا ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کا ولی اپنی بات کا بڑا پکا ہوتا ہے، نہ وہ بنا بلائے کہیں دعوت میں جاتا ہے، نہ کسی کے کھانے کا احسان لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مالدار آدمی نہیں کھلاتا پلاتا، بلکہ اللہ کھلاتا پلاتا ہے، یہ مالدار بھی اللہ ہی کا محتاج ہے، لہذا وہ تو اللہ کے در کو مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ وہ بڑا خوددار انسان ہوتا ہے، نہ بنا بلائے کہیں جاتا ہے، نہ جناب ادھر ادھر مارا مارا پھرتا ہے، بلکہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ چنانچہ خواتین و حضرات، جو آدمی باری تعالیٰ سے ڈرے گا وہ حلال روزی کی جانب مائل ہوگا، اور ظاہر ہے کہ حلال روزی کو نیک اعمال کے اندر بڑا دخل ہے۔ آج کل کے ماں باپ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے بچے کہنا نہیں مانتے، ہمارے بچے ہماری نافرمانی کرتے ہیں، ماں کو گالی دیتے ہیں، باپ کو گالی دیتے ہیں، باپ سے مقابلہ کرتے ہیں، ماں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اے بھائی، ان کو تم حلال لقمہ کھلاؤ تو وہ تمہارا کہنا مانیں گے، ان کی روزی تم حلال رکھو، نمبر 2 کا مال تم ان کو کھلا رہے ہو، حرام لقمے ان کو کھلا رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ حرام لقموں کی وجہ سے تو نافرمانی آئے گی، اور حلال لقموں کی وجہ سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور نیکیاں آئیں گی، نیکیوں کا غلبہ ہوگا، نیکیوں کی توفیق اس کو ملے گی۔
یہ میں نہیں کہتا، خود قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ تم حلال روزی کھاؤ گے، نماز کی توفیق ملے گی، حلال لقمہ کھاؤ گے، رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھنے کو طبیعت چاہے گی، حلال لقمہ کھاؤ گے تو حج بیت اللہ کی طبیعت چاہے گی کہ اڑ کر جلدی سے خانے کعبہ میں پہنچ جاؤں، اس کا طواف کر لوں، مدینہ منورہ پہنچ جاؤں، روضہ اقدس پر درود و سلام کے پھول نشاور کر دوں۔ جو حلال لقمہ کھائے گا ہر نیکی کی توفیق اس کو ملے گی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں سب دیکھتا ہوں کہ تم حلال لقمہ پیٹ کے اندر لے جا رہے ہو یا حرام لقمہ پیٹ کے اندر لے جا رہا ہو، مجھ خدا کو ساری بات پتہ ہے۔ لہذا اگر تم نے شراب کا لین دین شروع کیا، شراب کی دکان کھولی اور شراب بیچ کر اپنا پیٹ پالا، اپنی بیوی کا پیٹ پالا، اپنے بچوں کا پیٹ پالا، جہنم کی آگ میں جھونک دوں گا، کیونکہ شراب حرام ہے تو اس کا بیچنا اور خریدنا بھی حرام ہے۔ اگر تم نے سود کا کاروبار کیا، تم نے لون کا کاروبار کیا، تم نے بیاج کا کاروبار کیا، تم نے بینک سے بیاج پر پیسہ لیا یا دیا، تو تمہارے کاروبار کو ٹھپ کر دوں گا، یہاں تک کہ تم بینک کا پیسہ چکا نہیں پاؤ گے، کیونکہ پیسہ دینا بھی مجھ خدا کا کام ہے۔ صبر کرو، صبر کرو، صبر۔ صبر اس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ آدمی ذرا جلدی کرتا ہے اور جلدی کر کے اللہ کو ناراض کر لیتا اور ایک دم بینک کا پیسہ لینے کے لیے تیاری کرتا ہے، کہتا بھئی کیا کریں، جب کہیں سے پیسہ ہی نہیں ملتا تو بینک سے ہی پیسہ لے لو، چلو بیاج دے دیں گے۔ نہیں، یہ بیاج کا جو کاروبار کیا سارا گھر ٹھپ ہو جائے گا، ساری دکانداری ٹھپ ہو جائے گی، ایک ایک بچہ نافرمان ہو جائے گا، گھر میں بیماری آ جائے گی اور سارا پیسہ جو کچھ گھر کے اندر ہوگا دوا دارو میں لگ جائے گا۔ تو بھئی ہمیں تو برکت کی روزی چاہیے، یہ نہیں کہ دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں، دولت کے انبار لگ جائیں اور وہ دولت کے انبار حکیم ڈاکٹروں میں چلے جائیں، مقدمے بازی میں چلے جائیں، چور چرا کر لے جائیں، ڈاکو ڈکیتی مار کر لے جائیں، اللہم احفظنا۔ تو ایسی دولت نہیں چاہیے مومن کو۔ مومن کو تو برکت والی، کہ جو روٹی پیٹ میں جائے وہ لگے، تن کو لگے اور اللہ اس روٹی کے کھانے سے راضی رہے۔ کیونکہ ساری زندگی، ظاہر سی بات ہے، جب تک دنیا کی زندگی ہے انسان یہاں پر تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے اور جناب اپنا وقت متعین گزار کر، اجل مسمى گزار کر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا 5ویں پارے میں دوسرے رکوع کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم۔ ایمان والو، باطل طریقے سے مال مت کھانا، حرام طریقے سے مال مت کھانا، حرام کا لین دین مت کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری تمام کی تمام زندگی مصیبت کے اندر ڈال دی جائے گی اور طرح طرح سے تمہیں اللہ کی طرف سے پریشان کیا جائے گا۔ اس لیے حلال لقمہ بہت ضروری۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے بھی حلال لقمہ بے انتہا ضروری ہے۔ آج مسلمانوں کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیونکہ نمبر 2 کا پیسہ ہے، بیاج تو ہر جگہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا کسی پیر کے اندر اس بیاج کے اوپر مستقل بیان کروں گا۔ آج تو ضمناً میں نے اس کا ذکر کیا۔ گھر گھر میں بینک سے پیسہ لے رہے ہیں، بینک سے کاروبار کر رہے ہیں اور جب اترتا نہیں تو روتے ہیں، پھر جناب بینک کے ملازمین آ کر پریشان کرتے ہیں، کنڈی کٹکھٹاتے ہیں تو یہ بیچارہ چھپ کر کہیں چلا جاتا ہے۔ اللہم احفظنا۔ تو ایسا کام ہی کیوں کرو ہو جس سے پریشانی لازم آئے، وہ کام کرو کہ جس سے اللہ راضی رہے اور زندگی خوشحال رہے۔ اس لیے دعا کے قبول ہونے کے لیے حلال لقمہ، حلال روزی، خون پسینے کی کمائی، یہ بے انتہا ضروری ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ارشاد گرامی ابواب التفسیر ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 123 پر لکھا ہوا ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ نے مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا حکم پیغمبروں کو دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے پیغمبرو حلال چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو کیونکہ میں تمہارے سارے کاموں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی حدیث میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم وذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدہ الی السماء یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ فرمایا میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو ایک لمبے سفر میں ہو اور اس کے بدن پر مٹی لگی ہوئی ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، اشعث الف شین عین سا، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں اور سارے بدن پر مٹی لگی ہوئی ہو سفر میں رہنے کی وجہ سے، تو وہ اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے، آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا ربی اے میرے رب۔ حضور فرما رہے ہیں کہ حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے اور اس کا پینا بھی حرام کا ہے اور اس کا لباس بھی حرام کا ہے اور اس کو حرام چیز سے پالا پوسا گیا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتلاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ ہر چیز انسان کی حلال کی ہونی چاہیے، لباس بھی حلال کا، چارپائی بھی حلال کی، جس گدے پر لیٹتا ہے وہ گدا حلال کا۔ ماں کو چاہیے اور باپ کو چاہیے کہ اگر اس کے بیٹے ناجائز طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں تو ان کے پیسے کو ہرگز استعمال نہ کرے، بلکہ کہہ دے اللہ میرا مالک ہے، جب تک میری زندگی اللہ میری روزی میرے تک پہنچائے گا۔ لہذا جو آدمی خون پسینے کی کمائی سے اپنا پیٹ پالتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جھٹ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ طیب اور پاکیزہ چیز استعمال کرو۔ اصل میں طیب وہ چیز ہے کہ جس سے حواس لذت اٹھائیں اور جی مزہ پائے۔ پاکیزہ کھانا، طیب طعام شریعت اسلامیہ میں وہ کھانا ہے جو جائز طور پر، جائز مقدار میں، جائز مقام سے حاصل کیا گیا ہو، کیونکہ جو کھانا ایسا ہوگا وہ اب بھی اور آئندہ بھی شاندار ہی رہے گا، طیب ہی رہے گا، ثقیل، بھاری اور ردی یعنی بیکار نہیں ہوگا۔ ورنہ فی الحال اگر کھانا اچھا بھی ہو، طیب بھی ہو تو آئندہ چل کر وہ نقصان دہ ہوگا۔ اس نے فرمایا کہ شریعت اسلامیہ میں حلال طیب کے معنی ہے ایسا کھانا جو جائز طور پر، جائز مقدار میں، جائز مقام سے حاصل کیا گیا ہو۔ شریعت اسلامیہ نے اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی پوری تعلیم دی۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال کی روزی سے جو نور دل میں پیدا ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک حرام پیسے کو چھوڑنا 100 پیسوں کے صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا مقولہ ہے علیہ الرحمہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ جن کا انتقال سن 181 ہجری میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک پیسہ شبہ کا، ایک پیسہ حرام کا
مالک کو واپس کر دینے کو 1,00,000 درہم صدقہ دینے سے زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک پیسہ حلال کا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنا نور پیدا کرے گا، اور ایک پیسہ حرام کا دل کو برباد کر دے گا۔ اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج لوگ جگہ جگہ بینک سے پیسہ لے کر، ایسے ہی سناروں سے پیسہ لے کر بیاج پر کام کر رہے ہیں، اور گھروں میں بیماریاں گھس گئیں، اولاد نافرمان ہو گئی۔ اور یاد رکھو، ایک ماں ایک باپ گھر میں نماز پڑھیں گے 5 وقت، اور اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو نماز کی تلقین نہیں کریں گے، ان کی نماز پڑھنے سے کام چلنے والا نہیں۔ سارا گھر نماز پڑھے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، ماں بھی اور باپ بھی، تو کام چلے گا۔ تم کتنی صلاۃ الحاجت پڑھتی رہو اور پوچھو دلہن کون سی سورت پڑھوں؟ نہیں، قرآن پاک کی کوئی سی بھی سورت پڑھی جا سکتی، سارا قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک ایک آیت مبارک ہے۔ لیکن اپنے بیٹوں کو تو فجر کی نماز میں بھیجو، ظہر میں بھیجو، عصر میں بھیجو، مغرب میں بھیجو، عشاء میں بھیجو۔ تمہارے بیٹے تو فجر کی نماز میں نہیں آتے، ظہر کی نماز میں نہیں آتے، تو تمہاری صلاۃ الحاجت کیا کام کرے گی؟ کیونکہ وہ بے نمازی تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہاں، اگر وہ الگ رہتے تو بات دیگر تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کی تلقین کرنی چاہیے اور اس کی ہدایت باقاعدہ طور سے کرنی چاہیے، تبھی اللہ تبارک و تعالی گھر کے اندر برکت عنایت فرمائیں گے۔ خون پسینے کی کمائی چاہے تھوڑی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس میں اتنی برکت دیتا ہے کہ سارے کام اسی پیسے سے چل جاتے ہیں، اور پھر بھی پیسے بچ کر رہ جاتے ہیں۔ بزرگان دین کا یہی حال ہے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ پیسہ پیٹ نہیں پالتا، پیسہ زندگی کو خوشگوار نہیں بناتا، بلکہ اللہ زندگی کو خوشگوار بناتا ہے۔ پیسہ آنے کے بعد تو انسان اور پریشان ہو جاتا ہے، حساب لگانا پڑتا ہے، ساری چیزیں کرنی پڑتی۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ، محبوب الہی جن کا مزار پر انوار دہلی میں ہے، نظام الدین میں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بی بی فاطمہ شام کے مزار پر زیارت کے لیے گیا، وہاں پانی کی ایک حوض بھی تھی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ککڑیوں کی ٹوکری سر پر رکھے ہوئے پانی کی حوض کے کنارے آ بیٹھا۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ساری کارروائی دیکھنے لگا کہ اس آدمی نے جس کے سر پر ککڑیوں کی ٹوکری تھی، اس نے پہلے تو ککڑیوں کا ڈھیر ایک طرف لگایا، پھر بڑے اہتمام سے اس نے وضو کیا۔ ککڑیوں کا ڈھیر ایک طرف لگا دیا اور بڑے اہتمام سے اس نے وضو کیا، اور بڑے اہتمام سے وضو کرنے کے بعد اس نے نماز پڑھی، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، جی لگا کر۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بڑے سکون سے اور دل لگا کر اس نے نماز پڑھی، مجھ پر اس کے خشوع خضوع کا بڑا اثر ہوا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ اس آدمی نے 3 مرتبہ اپنا ٹوکرا حوض کے پانی سے دھویا۔ اچھا، ٹوکرے میں ککڑیاں تھیں، حوض کے پانی سے 3 مرتبہ اس ٹوکرے کو دھویا اور پھر ایک طرف کو رکھ دیا۔ ٹوکرا دھونے کے بعد پھر ککڑیاں دھونے لگا، ایک ایک ککڑی اپنے ہاتھ میں لیتا تھا، اور جیسے ہی ککڑی ہاتھ میں لیتا تھا دھونے کے لیے تو ہر ککڑی پر درود شریف پڑھتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا تھا۔ ایک ککڑی اٹھائی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری اٹھائی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری اٹھائی پھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اس آدمی نے دھلی ہوئی ٹوکری پھر 3 مرتبہ حوض میں ڈبو کر نکالی اور کنارے پر رکھ دی تاکہ ٹوکری کا پانی ٹپک جائے۔ جب پانی ٹپک گیا تو وہ ککڑیوں کا ٹوکرا اٹھا کر جانے لگا۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً اس آدمی کی طرف بڑھا، اس کے سارے عمل کو دیکھ کر میری طبیعت پر بڑا اثر پڑا کہ بھئی بہت کوئی اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے۔ بتائیے، پہلے وضو کیا، پھر نماز پڑھی بڑے دل سے، اور ہر ککڑی کو پاک و صاف کیا اور ہر ککڑی پر درود شریف پڑھا،
تو حضرت شیخ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا کہ جو اس آدمی کی ککڑی کو خریدے گا ضرور وہ ککڑی اس کے لیے برکت کا باعث بنے گی. اللہ اکبر. یہ ککڑی بیچنے کے واسطے بازار جانے سے پہلے اہتمام سے وضو کر رہے اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ رہے. فرمایا کہ جو آدمی یہ کام کرے گا کہ دکان کھولنے سے پہلے اہتمام سے وضو کر کے جائے گا اور نماز پڑھ کر جائے گا تو ضرور اس کی دکانداری میں برکت ہوگی. اب دکاندار کہاں اس کی چیز کا اہتمام کرے ہیں؟ اب تو نماز بھی بغیر وضو کے پڑھنا چاہیے ہیں. حالانکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہونے کی، کیونکہ وضو شرط ہے نماز کی صحت کے لیے. چنانچہ پھر شکایت کرتے ہیں کہ بھئی دکانداری نہیں چل رہی، بہت مدہ ہے جی. بھئی مدہ تو تیرے عمل نے کر دیا، ورنہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کسی کی دکان چلے نہ چلے مگر تیری دکان ضرور چلے گی. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کی دکان پر گاہک جاویں اور چاہے نہ جاویں پر تیری دکان پر اللہ گاہک ضرور بھیجے گا، کیونکہ گاہک کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، گاہک بھی اللہ ہی بھیجے ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے اس آدمی کی جانب بڑھا رہے کہیں نکل نہ جائے. اور سونے کی ایک اشرفی، اس زمانے میں سونے کی اشرفیاں چلتی تھیں، سونے کی ایک اشرفی نکال کر اس ککڑی بیچنے والے نیک آدمی کو دینی چاہیے. اچھا اس نے اپنے ہاتھ میں لی اور اس کو لے کر دیکھا کہ ارے یہ تو سونے کی اشرفی انہوں نے مجھے دی ہے. اس آدمی نے بڑی نرمی سے میرا شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ بھائی جان نظام الدین آپ کا بہت بہت شکریہ. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے وہ اشرفی سونے کی مجھے لوٹا دی اور کہا کہ نظام الدین مجھے اس کی ضرورت نہیں. چنانچہ اشرفی لوٹا دینے پر حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میرے بھائی اگر آپ ان ککڑیوں کو بازار میں بیچیں گے تو آپ کو بڑے تھوڑے سارے پیسے ملیں گے، سب کو بیچنے کے بعد زیادہ نہیں ملیں گے. لیکن اللہ تعالی نے میرے ذریعہ آپ کو سونے کی ایک اشرفی بھجوائی ہے، آپ اسے واپس کیوں کرتے ہیں؟ لیتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ تو لے لیجئے، آپ تھوڑا ہی مانگ رہے تھے، میں نے تو اپنی طرف سے دی ہے. تو وہ آدمی بولا کہ شیخ نظام الدین آپ بیٹھ جائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کی یہ اشرفی کیوں نہیں لے رہا، میں انکار کیوں کر رہا ہوں. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا، وہ آدمی بھی بیٹھ گیا اور اس آدمی نے کہا کہ نظام الدین آپ میری بات سنیے، میرے والد صاحب بھی یہی ککڑی بیچنے کا کام کرتے تھے. جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، وہ اللہ کو پیارے ہوئے تو میں بہت چھوٹا تھا، نا سمجھ تھا. میرے والد صاحب مجھے نا سمجھ کو، چھوٹے کو چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہو گئے. میری ماں بچی، میری ماں مجھے پالتی رہی. جب ماں کے مرنے کا وقت آیا تو ماں نے مجھے کچھ رقم دی اور کہا میرے بیٹے، اے میرے لال، اے میرے لختے جگر نور نظر، یہ پیسے ہیں، اس میں سے یعنی ان پیسوں میں سے، ان روپوں میں سے 20 روپے تو تمہارے ہیں اور جو باقی بچ جائیں میرے بیٹے میرا کفن اسی پیسے سے خریدنا. میں اپنے کفن کا انتظام اپنی زندگی میں کرنا چاہتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ ناجائز پیسے سے میرا کوئی کفن چڑھا دے. میں کسی کے کفن کو لینا نہ چاہتی، میں تو جوڑ کر تیرے باپ نے جو پیسے چھوڑے تھے وہ میں نے رکھ لیے تھے، یہ سوچ کر کہ میں اپنے لال کو دے دوں گی اور کہہ دوں گی کہ جو بچے میں میرے کفن میں لگا دینا، میری قبر کے کھودنے میں لگا دینا، جو بھی ضرورت پڑے. میں کسی کے پیسے سے کفن دفن نہ کروانا چاہتی. چنانچہ بیٹے، اے میرے لال، تمہارے باپ کی تمام عمر کی کمائی یہی ہے، جب گئے تھے دنیا سے تو یہی پیسہ چھوڑ کر گئے تھے. 20 روپوں میں سے تم سبزی اور ککڑی خرید کر بازار میں بیچنا، بیٹے اپنا پیٹ پالنا. محنت کی کمائی کے سوا کسی طریقے سے بھی کسی سے ایک ڈھیلا تک مت لینا. میرے بیٹے ایک ننھی پائی بھی کسی سے مت مانگنا. میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ محنت مزدوری کر کے میں اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالوں، اور آپ مجھے اشرفی دے رہے ہیں تو ماں کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی.
میں نہ لینے کا یہ شرفی، یہ تو بنا محنت کے مل رہی، آپ نے مجھ سے کچھ محنت تو کروائی نہیں۔ بتائیے اے نظام الدین، بغیر کسی محنت کے یہ معاوضہ میں آپ سے کس طرح لوں؟ خواتین و حضرات، آپ نے غور فرمایا کہ وہ آدمی جس کا یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے حوالے سے، کیا وہ خدا کا بندہ نہ تھا؟ آج تو مسلمان کیا کریں، جتنا مسلمان دھوکہ دے رہے غیر مسلم دھوکہ نہیں دے رہے۔ مسلمان سے اپنی کمائی برداشت نہیں ہو رہی، اور بنیے کو آپ دیکھیں، بنیا اپنی کمائی کسی کو بتاتا نہیں، اور یہاں اگر 2 پیسے آ گئے تو میاں جی مونچھوں پر تاؤ دے کر باہر نکل لیں، 10 بھینسیں کٹوا رہے ہیں۔ ارے بھائی، یہ پیسہ جو تم نے اتنی سجاوٹ میں خرچ کیا، حرام کاری میں خرچ کیا، یہ پیسہ چھن بھی سکتا ہے۔ بار بار کہتا ہوں کہ یہ پیسہ اللہ چھین بھی سکتا ہے۔ تم کسی مدرسے میں دے دیتے، کسی اپاہج کو اتنا پیسہ دے دیتے، کسی مسجد میں یہ پیسہ دے دیتے تو تمہارے لیے اللہ کے بینک میں جمع ہو جاتا، لیکن تم نے یہ کام نہیں کیا۔ تم نے تو بڑے کرو فر سے جناب ولیمہ کیا، بیٹے کی شادی کی، یہ بڑی بری بات کی تم نے۔ ہم تو حق بات کہتے ہیں، کسی سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ حق بات کہنے والا انسانوں کے مقابلے میں، انسانوں کے معاشرے میں ذرا برا بن جاتا ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ لوگ میری برائی کریں کریں کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، پر اللہ مجھے برا نہ کہے، اللہ مجھے برا نہ سمجھے۔ اس لیے دیکھو ماں کی کتنی فرما برداری کی، حالانکہ وہ چاہتے تو وہ اشرفی لے سکتے تھے، بیوی بچوں کے لیے بہت کارآمد ہو سکتی تھی، مگر نہیں، سوچا جو خدا آج کھلا رہے کل کو بھی وہی کھلائے گا، آخری سانس تک وہی اللہ دے گا۔ میں اپنا دیکھو ماں کی حالت دیکھی، زندگی میں کفن دفن کا انتظام کر کے جا رہی کہ محنت مزدوری کر کے تمہارے باپ نے پیسے جمع کیے تھے، میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد کفن دفن اسی پیسے سے کرنا، کیا پتا کوئی ناجائز طریقے کا پیسہ میرے کفن میں لگا دے، میری قبر میں لگا دے تو میں تو بہت پریشان ہو جاؤں گی۔ ماں بھی اچھی تھی تو بیٹا بھی کتنا اچھا تھا، بیٹا اچھا تھا، ماں بھی کتنی اچھی تھی۔ مسلمان آج جتنی خراب چیز ہوتی جلدی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، خراب نوٹ بیچ میں لگا کر دیتا، دکاندار کو پتہ نہ چلے، اور خراب نوٹ یہ لگ جائے میرا چل جائے، حرام ہے ایسا کرنا۔ اگر خراب نوٹ ہے کلیئر بتا دو کہ دکاندار اگر چل سکتا ہو تو لے لو، نہ چلے تو مجھے واپس کر دو، اللہ اور دے دے گا۔ خراب چیز مت بیچو، دھوکے والی چیز مت بیچو، دریوں میں قالینوں میں کچے رنگ مت لگاؤ، خراب لکڑی مت لگاؤ کرسی میں اور میز میں، کلیئر بتا دو کہ یہ خراب لکڑی ہے، اس کے اتنے پیسے ہوں گے۔